ہو، چاہے فرعون جیسے ظالم کیوں نہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے، لیکن وہ شخص بندہ نہیں ڈرتا، کیونکہ رب کا خوف، جب رب کا خوف ہے تو وہ خود بندہ طاقتور ایک کہلایا جاتا ہے، کیونکہ رب سے ڈرنا ہی سب سے بڑی طاقت، بے شک صحیح بات، طاقتوری کا پہچان ہے، بے شک صحیح بات، قوت کی پہچان ہے میرے عزیزو۔ اور اب دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک اللہ کے بہت بڑے ولی بے شک گزرے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وہ درگاہ دجلہ پر اپنا مصلی بچھا کر، بے شک اپنا مصلی بچھا کر اس پر سوار ہو کر اس پار سے اس پار جایا کرتے، بے شک حق بات، ہمیشہ کا ان کا دستور رہا، معمول رہا۔ بے شک، ایک بے دن شک، وہ مصلی پر دریا پر مصلی بچھا رہے تھے، بے شک دور سے ایک شخص دیکھا، اس نے سوچا کہ کوئی ملا کشتی لے کر کے جا رہا ہے، اور اس شخص کو بھی دریا پار کرنا تھا، بے شک، اس شخص کو بھی دریا پار کرنا تھا، اس نیت سے اس نے آواز دیا، اے ملا مجھے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے بھی دریا سے اس پار جانا ہے، کنارے جانا ہے۔ تو کہا آ جاؤ، ہم دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ گنہگاروں کو ساحل نجات کر دوں۔ بے شک صحیح بات ہے۔ اب دیکھیں جب وہ شخص آیا قریب تو دیکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، بے شک ڈر گیا اور کہا حضور معذرت چاہتا ہوں، میرا خیال یہ نہیں تھا، میں سوچا تھا کوئی ملا کشتی لے کر کے جا رہا تھا، اس لیے سے میں نے آواز دے دیا اور میں نے کہہ دیا کہ مجھے بھی دریا پار کرنا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہتے ہیں، واہ کیا بات ہے، مسکرا کر کہتے ہیں اے لوگو، اے شخص مجھے یہ بتاؤ تمہیں دریا پار کرنے سے مطلب ہے یا کشتی اور ملا سے مطلب ہے؟ بے شک تو کہا حضور مجھے دریا پار کرنے سے مطلب ہے۔ تو حضرت جنید نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ آؤ اور تم مصلی پر داخل ہو جاؤ، بے شک مصلی پر داخل ہو جاؤ۔ وہ شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مصلی پر داخل ہوا، اور کہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور ایک شرط ایک وظیفہ ہے، اور جب تک تم مصلی پر رہو، میرے ساتھ رہو گے اور درگاہ پر رہو گے، تب تک تم میرا نام لیتے رہنا، یعنی یا جنید کی وردی کرتے چلے جانا۔ تو وہ شخص یا جنید کا ورد کرتے رہا، جب دریا کے بیچوں